فرماتے ہیں وہ بچہ بچپن میں جب روتا ہے، وہ بچہ بچپن میں روتا ہے، اللہ اکبر، بلکتا ہے، اس روتے ہوئے بچے کو خاموش کروانے کے لیے، یہ جملے سمجھیے گا، روتے ہوئے بچے کو خاموش کروانے کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے، اس کو دلاسا دینے کے لیے، ایک لمحے کے لیے اپنی گود میں لے کے ماں جب دیکھتی ہے نا اس کو، اس ایک بار دیکھنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے جی، ایک بار دیکھنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ روتے ہوئے بچے کو، بلکتے ہوئے بچے کو محبت کے ساتھ ایک لمحے کے لیے جب ماں دیکھتی ہے، سرکار فرماتا ہے کہ ایسا ابھی تو ایک لمحے کا حق بھی ادا نہیں ہوا، وہ ساری زندگی کی بات کرتا ہے، تو راتوں کی بات کرتا ہے، تو اور حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں ماں اور باپ کہ ساری عمر آپ گزار دیں ان کی خدمت میں، ان کا آپ سے بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو میں یہاں یہ کرتا ہوں اکثر کہ جس ماں کا حق ادا نہیں ہوتا، اگر باپ کا حق ایک انسان ادا نہیں کر سکتا، تو جس کالی کملی والے نے غاروں میں جا جا کے آنسو بہائے امت کے لیے، ان کا حق کیسے ادا ہوگا؟ آج لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز، یا درود شریف 100 بار پڑھ لیں تو کافی ہے، 1000 بار پڑھ لیں تو کافی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کالی کملی والے غاروں میں جا جا کے رہی تو امت کے لیے ہے جی، مدار میں جا کے وہاں پر بھی فریاد امت کے لیے کر رہے ہیں، جب ساری دنیا کو چھوڑ کے وہاں رب کے پاس گئے، وہاں پر بھی اور کوئی پراپرٹی کی بات نہیں کی، وہاں پر بھی جا کے امت کی بات کی ہے، سبحان اللہ، تو ان کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ والدین، ماں اور باپ، وبالوالدین احسانا، یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، ان کا تو حق ادا ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ایک عام انسان بھی دنیا سے چلا جائے نا، جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فقط کلمے کا تعلق ہے۔ کون سا تعلق ہے؟ کلمے کا۔ یہ یاد رکھیں کہ کلمے کا تعلق بہت بڑا تعلق ہے، اور یہی بنیادی تعلق ہے۔ جیسے ہمارے اسلامی والے کہتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو یہ جو اسلام کا تعلق ہے، یہ جو کلمے کا تعلق ہے، یہ بہت بڑا تعلق ہے، بہت بڑا تعلق ہے یہ، اللہ اکبر۔ اور یہ ایسا تعلق ہے کہ جو قیامت کے میدان میں بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہاں بھی یہ کام آئے گا۔ ایک کلمے کا جس سے تعلق ہے، فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے مومنین کے مختلف گروہوں کا ذکر کیا ہے، مختلف طبقات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کچھ تو مہاجرین ہیں اور کچھ انصار ہیں، فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو میرے محبوب کے بعد، ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دنیا میں آئیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان کی نشانی بھی بیان کر رہا ہوں۔ مہاجرین کی شان بیان کی، انصار کی شان بیان کی، والسابقون الاولون کی شان بیان کی۔ تو ہاں اسی قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے 1400 سال بعد یا قیامت تک آنے والے مومنین کی نشانی بھی بیان فرما دی۔ اب اس نشانی کو ڈھونڈ لو کہ وہ نشانی کہاں کہاں پائی جا رہی ہے، وہ نشانی کون سی ہے، وہ نشانی دیکھنے کو نشانی ہے کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں میرے محبوب کے ماننے والے کہ جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد دنیا میں آئیں گے، ان کے بعد دنیا میں آئیں گے، ان کی نشانی کیا ہے یہ سن یاد رکھیں۔ کیا نشانی ہے؟ فرمایا یقولون، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کریں گے، اپنے رب سے بات کریں گے، یقولون، کون سی بات کریں گے اور کیا دعا کریں گے؟ وہ کہیں گے ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ وہ رب سے بخشش مانگیں گے، تو گویا کہ معلوم ہوا کہ بعد میں آنے والے مومنین کی پہچان یہ ہے کہ وہ رب سے مانگنے والے ہیں۔ وہ کس سے مانگنے والے ہیں؟ رب سے مانگنے والے ہیں۔ ربنا اغفر لنا، تو مانگنے میں کنجوس بھی نہیں ہے کہ فقط اپنے لیے مانگیں، بلکہ یہ بھی مانگتے ہیں وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، صرف اپنے لیے نہیں مانگیں گے بلکہ یوں عرض کریں گے یا اللہ جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اِصالِ ثواب کی محفل سجانا، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ
مسجد میں ہو، چاہے وہ اکیلا بندہ کہیں بیٹھا ہوا ہو، چاہے مجلس میں ہو، دن کا مخصوص کرنا بھی لازمن تیسرے دن دعا کرنی ہے یا لازمن چوتھے دن دعا کرنی ہے۔ دن مخصوص نہیں کیا، یہ ضرور بتایا کہ مومنین کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ اکٹھے ہو کے دعا کرتے ہیں تو فقط اپنے لیے نہیں مانگتے بلکہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی اپنے رب سے بخشش اور مغفرت طلب کیا کرتے ہیں۔ یہ بندہ مومن کی پہچان ہے، اور آج ہم اسی پہچان کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہو کر اپنے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی بخشش طلب کرتے ہیں۔ جمع تو ویسے بھی ہوتے ہیں، آتے تو ویسے بھی ہیں، ایک ماں کے اصالے ثواب کے لیے، ان کی دعائے مغفرت کے لیے، ایک مومنہ کے لیے آج ہمارا یہاں پر جمع ہونا، کہ یاد رکھیں کہ کہیں بھی جائیں، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک ہے اور حضرت صاحب یہ سیاستہ کے حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جس بندے نے من اذا مؤمنا من اذا مسلما فلو اجر، فرمایا کہ جس نے کسی تکلیف میں جب بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے جہاں موت کی ہوتی ہے تو یقیناً وہ ایک صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے، فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی مومن بھائی کی پریشانی اور اس کے دکھ کو بانٹنے کے لیے اس کی تکلیف میں اس کے ان صدمے کے لمحات میں جا کے اس کے پاس بیٹھ کے چند کلمات بول دیتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی، یا کوئی اور بات کرتے ہیں، یا اس کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے کچھ واقعات سنا کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ صدمے سے باہر آ جائے، اس بندے کے لیے جو بندہ چل کر کسی کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے جاتا ہے، ہم نے تو اس کو رسم بنا لیا، کالی کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صدمے کو دور کرنے کے لیے، کسی کے دکھ کو دور کرنے کے لیے، کسی کے غم میں شریک ہونے کے لیے کوئی جملہ بول دیا تو اللہ رب العالمین اس جملہ بولنے والے کو بھی اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کلام پڑھنا تو بڑے دور کی بات ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا تو بہت بڑا اجر کی بات ہے، سورہ اخلاص پڑھنا تو بہت بڑے اجر کی بات ہے، فقط ایک جملہ کہہ دینا تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اس کے دل سے وہ تکلیف تھوڑی کم ہو جائے اور اس کا صدمہ جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے۔ فرمایا اس کا صدمے کو کم کرنے کے لیے، سیاستہ کے حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جو صدمے کو کم کرنے کے لیے اپنے کسی مومن بھائی سے اس انداز سے پیش آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس نیکی کو بھی، اس عمل کو بھی ضائع نہیں فرماتا بلکہ اس کو بھی اللہ پاک اجر کامل عطا فرماتا ہے۔ اجر کامل ایک جملے کے اوپر، تو پھر جہاں درود شریف پڑھا جائے، جہاں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، جہاں سورہ اخلاص پڑھی جائے، جہاں پورا قرآن کر دیا جائے، جہاں سورہ یاسین کی تلاوت کر دی جائے، جہاں اور زیادہ جو کلمات پڑھ کے کوئی بندہ تحفے کے طور پہ لے آئے، اور یہ یاد رکھے کہ یہ چیزیں ضائع نہیں ہوتی بلکہ آخری حدیث پاک سماعت کر کے دعا کرتے ہیں۔ کالی کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو میت کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو نا، جیسے کہ بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو، کل غریق المتغوث، فرمایا کہ جو پانی میں ڈوبنے والا ہے، اب یہ اردو میں مثال دیتے ہیں نا، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا، وہ سہارا تلاش کرتا ہے کہ یار مجھے کوئی بوٹی مل جائے، مجھے کوئی سہارا مل جائے یہاں سے نکلنے کا۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتا ہے کہ میت کا حال بھی کچھ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اب اس نے جو نمازیں پڑھنی تھی وہ پڑھ لی، جو روزے رکھنے تھے وہ رکھ لیے، جو نیک اعمال کرنے تھے وہ کر لیے، فرمایا کہ اب یہ قبر میں چلا گیا ہے، اب اعمال تو کر کوئی نہیں سکتا اور جو کیا ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اب اس کا حال ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والے بندے کا ہوتا ہے کہ تیرنا بھی نہیں آتا، ڈوب رہا ہے اور وہ سہارے تلاش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتا ہے کہ میت کا حال بھی کچھ ایسے ہوتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ینتظر، وہ بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہے، وہ جو میت ہے وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کالی کملی والے کتنا پیار کرتے ہیں امت کے ساتھ کہ سارے مسائل حل فرما دیے،
کس چیز کی کر رہا ہوتا ہے؟ وہ انتظار کرتا ہے کہ کاش میرا باپ میرے لیے دعا کر دے، کاش میری ماں میرے لیے دعا کر دے، کاش میرا بھائی میرے لیے دعا کر دے۔ اب ہر ایک کی ماں تو نہیں ہوتی نا دعا کرنے والی، ہر ایک کا باپ بھی نہیں پیچھے جو دعا کرنے والا ہو، ہر ایک کے بہن بھائی بھی نہیں ہے جو دعا کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر! سرکار نے معاملہ حل فرما دیا اور سارے اعتراضات دور کر دیے۔ سرکار فرماتا ہے کہ میت کو یہ بھی انتظار ہوتا ہے کہ کاش کہ میرا جاننے والا میرے لیے دعا کر دے، کاش کہ مومن میرے لیے دعا کر دے۔ اس کی دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین وہ قبر میں جو چلا گیا خود تو اعمال نہیں کر سکا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ بندے جب نماز میں بھی پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، بندہ مومن جب بھی تمام مؤمنین کو دعا میں شامل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندہ مومن نمازی کی دعا کی برکت سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ہر مومن کو اللہ پاک اس کا دعا عطا فرماتا ہے، کیونکہ مومنین کا ذکر کر دیا نا۔ اور اسی لیے فرمایا آقا نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک بندے کا فیصلہ جنت کا ہوتا ہے یا جنت میں ایک کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، تو بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے یا اللہ میں نے عمل تو کوئی نہیں کیا، میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، لیکن جن کو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے نا، جن کو پیچھے چھوڑ کے وہ تجھے بھولے نہیں ہیں، وہ تجھے بھولے نہیں ہیں، وہ تیرے لیے میری بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، میں نے ان کی دعا کی برکت سے تیرے گناہ کو معاف کر دیا اور تجھے بخش دیا۔ اللہ اکبر! وقت کے دامن میں چونکہ اتنی وسعت نہیں ہے تو ہمارا بھائی اپنی دعا بھی کرنی ہے۔ یہ جو اصالہ ثواب کی محافل ہوتی ہیں ان کو خالی رسم نہ سمجھا کریں، بلکہ یہ دنیا سے جانے والے کا ایک حق ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم ادا کرتے ہیں، ان کے لیے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور مومنین جہاں اتنے بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کے صدقے سے، اور پھر یہاں اللہ کی بارگاہ میں سوریں نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ فلاں کپڑے کیسے پہن کے آیا ہے، یا فلاں کا لباس کیسا ہے، فلاں کی سر کیسی ہے، اور فلاں نے بیان کیسے کیا ہے، کہ نہ بلکہ وہ اندر کا جو جذبہ ہوتا ہے کہ جذبہ کیسا لے کر آیا ہے، محبت کیسے لے کر آیا ہے، عقیدت کتنی لے کر آیا ہے، اس کو دیکھ کے اللہ رب العالمین فیض عطا فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جہاں اتنے مومنین جمع ہو جائیں کوئی ایک تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کے صدقے سے اللہ رب العالمین جو باقی لوگ ہیں ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ پاک صاحب گرانہ کا اپنی مائی صاحبہ کے وصال ثواب کے لیے اہتمام کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے، اور اللہ پاک جتنے بھی حکم و جواب سے آئے ہیں یہ بات بھی آپ کو سمجھ لینی چاہیے، ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ محفل پاک کا انعقاد کرنے کے لیے بہت بڑا ساؤنڈ یا بہت بڑے کوئی نامی گرامی کوئی نعت خوان یا بہت بڑا خرچہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جہاں خلوص کے ساتھ دعا کی جائے اس خلوص والی دعا کو ہی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، جو محض ایک ریاکاری یا دکھلاوا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جی اتنا انتظام بھی نہیں ہو سکا ان سے، لوگ کیا کہیں گے یہ بھی نہیں کیا، لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں بلکہ فقط اس لیے انتظام کریں کہ ہم چار جی بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں گے، اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے، اور ہماری دعا کی برکت سے اللہ پاک ہماری بھی بخشش فرما دے گا، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرما دے گا، اللہ پاک ہم سب کو ہمارے شاہجہاں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔